آپ کی والدہ محترمہ کی جتنے بھی بچے ابو بکر صدیق سے پہلے پیدا ہوئے نا، سب کے سب انتقال کر گئے۔ ایک دن ابو بکر صدیق کی والدہ محترمہ خانہ کعبہ میں پہنچی اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا، اے مالک، اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، ایک ایسی اولاد دی جس کی عمر بھی لمبی ہو، نام بھی لمبا ہو۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رب سے دعا مانگی۔ بس دعا مانگنے کی دیر تھی، خانہ کعبہ کے اندر سے ایک غیبی صدا آئی، ایک غیبی ندا آئی، اے خاتون، آج ہم نے تمہاری سن لی ہے، ہم تجھے ایک ایسا بیٹا دیں گے جس کی عمر بھی لمبی ہوگی، نام بھی لمبا ہوگا۔ جب تک قیامت آئے گی تب تک تیرے بیٹے کا ذکر جو ہے قیامت تک ہوتا رہا۔ تب میرے رب نے آپ کی والدہ محترمہ کو صدیق اکبر عطا کیا۔ اسی طرح آپ کی والدہ کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والدہ کا نام جو ہے سلمہ بنت صخر، یہ آپ کی والدہ کا جو ہے نام تھا، اور آپ کی کنیت جو ہے ام خیر تھی۔ کنیت عربوں میں ایک طریقہ تھا، لوگوں کے چونکہ احتراماً وہ نام نہیں لیتے، کنیت بچوں کے نام سے نام، ابو فلاں یا ام فلاں۔ تو آپ کا جو ہے نام جو تھا سلمہ تھا بنت صخر، اور آپ کی کنیت جو تھی ام خیر تھی، مطلب آپ کی جو ہے کسی بیٹی کے نام سے شاید جو ہے نام تھا، بہرحال جو وجہ تھی ام خیر آپ کی جو ہے کنیت تھی۔ اور انہوں نے اسلام بہت ابتدائی دور میں قبول کیا، والد نے آخری دور میں، والدہ نے ابتدائی دور میں، اور ان کے ایمان قبول کرنے کے تعلق سے ایک لمبا تفسیر آتا ہے۔ بہرحال جو عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعے کو جو ہے مفصل جو ہے تفصیل میں بیان کرتی ہے، اور واقعے کے اندر چونکہ البدایہ والنہایہ میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کم و بیش 38 لوگ ایمان لائے تھے، 38۔ اس وقت صرف 38 کی تعداد تھی۔ آپ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کا، اللہ کے رسول ہم کھل کر کیوں نہیں دعوت دیتے؟ آپ نے کہا کہ ابوبکر مشکل ہوں گی، کہا نہیں ہم کھل کر کیوں نہیں دیتے، ہم کھل کر دعوت کیوں نہیں؟ اتنے بار کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابوبکر کھل کر دعوت دو۔ ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ مسجد حرام میں گئے اور مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کر اپنی دعوت کھلے عام شروع کر دی لوگوں۔ اور جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ ابوبکر صدیق اور دیگر 38 صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ اٹھے اور ابوبکر صدیق کو اس بدترین انداز سے مارا، اتنا مارا جو ہے لوگوں نے مارا، اور خاص طور سے آپ کے چہرے کو نشانہ بنایا گیا۔ جب اتنا مارا تو آپ کی قبیلے کے لوگ آئے اور لوگوں کو دھکا دیا، دوسرے کافروں کو دھکا دیا اور اٹھا کر ابوبکر کو لے گئے، اور یہ وارننگ دی کہ اگر ابوبکر کو کچھ ہوتا ہے تو خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ چاہے ابوبکر ایمان والے تھے، لیکن قبیلے کی جس کو کہتے محبت ان لوگوں میں بہت زیادہ تھی۔ ابوبکر غلط تھے ان کے حساب سے، لیکن ہمارے قبیلے کا آدمی لہٰذا چھیڑا نہ جائے۔ بہرحال اٹھا کے لے گئے۔ ابوبکر صدیق جب ہوش میں آئے تو ہوش میں آتے سب سے پہلے اپنے والدہ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ والدہ نے کہا کہ تم مجھے کچھ نہیں پتا محمد کے ساتھ کیا ہوا، چونکہ ایمان نہیں لائی تھی ابھی، میں نہیں جانتی ہوں، تم اپنا حال دیکھو تمہارا حال کیا بنا دیا گیا۔ اور چونکہ چہرے کو نشانہ بنایا گیا، ناک اور جو آنکھیں اور کان پھوٹ گئے تھے خون کی وجہ سے، تو اس وجہ سے جو ہے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ کہا اللہ کے رسول کیسے؟ تو کہا تم اپنا خیال کرو، کچھ دوا کھا لو۔ تو کہا میں تب تک دوا نہیں کھاؤں گا، بلکہ قسم کھا لی جب تک پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر لوں، آپ خیریت سے معلوم نہ کر لوں۔ اس سے پتہ چلتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کی والدہ کہتی ہے انہوں نے اور ایک اور صحابیہ نے مل کر جو ہے انہیں جو ہے آ کر خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، لیکن وہ صحابیہ نے ابھی اپنا ایمان چونکہ چھپا رکھا تھا، انہوں نے اعلان نہیں بتایا کہ کیا معاملہ ہے، جن کا نام ام جمیل آتا ہے روایت میں، انہوں نے بتایا نہیں تھا۔ بس یوں ہی ان کے والدہ سے بات کرتی رہی ام خیر سے اور تذکرہ کرتی رہی۔ ابوبکر صدیق کے پاس جب جو ہے یہ ام جمیل آئی تو ابوبکر صدیق سے کہا تمہاری والدہ سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دوں؟ تو کہا دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، والدہ کافر ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں، دے دو، یہ امین ہے، یہ کسی کو نہیں بتائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے، دار ارقم میں۔ کہا مجھے یقین نہیں، جب تک میں جا کر مل نہیں لوں گا یقین نہیں کروں گا۔ ان دونوں نے جب رات ہو گئی، لوگ خاموش ہو گئے، سو گئے، ابوبکر صدیق کو اپنے کاندھے پہ دونوں ہاتھ رکھائے اور کھینچ کر، چونکہ چلنے کی طاقت نہیں تھی اور کھانا نہیں کھانے کی قسم کھا چکے تھے، گھسیٹ کر لے گئے۔ ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
سلام کیا، ملاقات کی اور اطمینان آیا، اس کے بعد اپنے گھر واپس گئے۔ تو گویا اتنی شدید تکلیفیں ایمان کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے اٹھائی، بہت تکلیف اٹھایا در کی۔ بہرحال اسی موقع پر جب ان کی والدہ بھی ساتھ تھی، ام جمیل جو کہ ایک صحابیہ تھی، اور ام خیر دونوں ساتھ تھی ان کی والدہ، تب اللہ ابوبکر صدیق نے کہ اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کیجیے کہ یہ برشرف ایمان ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اور یہ گویا ابتدائی مسلمانوں میں سے ہے۔ گویا 38 کے بعد 39 بھی آپ بول سکتے ہیں۔ اور عمر ابن خطاب کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں میں 40واں مسلمان تھا، 48th مسلم تھے وہ۔ ابوبکر صدیق یہ اول تھے، فرسٹ تھے، عمر ابن خطاب 40ویں تھے، اور 38 لوگ تب تک ایمان لائے تھے۔ تو ام جو ہے آپ کی والدہ ام خیر یہ ہو سکتا ہے 39ویں رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ ایمان لائی، بشرف اسلام ہوئی، یہ بہرحال ابتدائی دور میں تھا۔ اور اسی طرح جو ہے اپنی والدہ کے لیے کتنے ہدایت کے فکر مند تھے، اپنے خاندان والوں کے لیے کتنے ہدایت کے فکر مند تھے کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کیجیے، آپ نے وہیں دعا کی، اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا والدہ کا، اور وہ برشرف اسلام ہوئی۔ یاد جریر نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل شقیق سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی اور اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6637۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6096۔